ناظرین، کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم تحقیقی کتاب کے حوالے سے۔ یہ کتاب ڈاکٹر جنتی اکرم کی ہے۔ ڈاکٹر جنتی اکرم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ابھی وہ سعودی عربیہ میں مقیم ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ اپنی تمام تر گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا ہے، اور صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تخلیقی اعتبار سے بھی دیکھیں تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ مستقل مضامین لکھتی رہتی ہیں، اور یہ ان کی کتاب معاصر ناولوں کے مسائل و موضوعات، یہ دراصل تحقیقی مقالہ ہے، لیکن بہت ہی ترمیم و اضافے کے بعد انہوں نے اسے کتابی شکل دی ہے۔ اس پوری کتاب میں یہ پوری کتاب تقریباً 260 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ابواب ہیں وہ 5 ابواب پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ ناولوں کے حوالے سے پہ گفتگو کی گئی ہے، لیکن اس کتاب پر گفتگو سے پہلے اور ناولوں کے حوالے سے گفتگو جو انہوں نے کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 21ویں صدی، جس کو ترقیات کی صدی سے موسوم کیا گیا ہے، اس صدی میں انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسانی اذہان کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت نے اس صدی کی ترقیات کو مزید مہمیز کیا۔ بلا شبہ جدید تکنیکی وسائل نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی، مگر دوسری جانب انسانی کاوشوں کو محدود کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انسانی اذہان کے ہمدوش مصنوعی ذہانت پر بھی انحصار کیا جانے لگا۔ سرعت، تیز رفتاری اور مستعدی جیسی صفات جو کبھی انسانوں سے متصف تھیں اب وہ مشینوں سے متصف ہو گئی۔ ان وسائل نے زندگی کو ایسی رفتار بخش دی ہے کہ آج کا انسان تنگی وقت کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے بعض دانشور اسے ترقی معکوس سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اچھا، ترقیات کی اس صدی میں جہاں تنگی وقت کی شکایت ہر طرف سننے کو مل رہی ہے، ایسے دور میں بھی عالمی سطح پر دیکھیں تو ناولوں کو مقبولیت حاصل ہے۔ یہ اپنے آپ میں حیرت و استعجاب کی بات ہے کہ اردو زبان و ادب کی سمت و رفتار کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس دہائی میں، یعنی 21ویں صدی کی اس تیسری دہائی میں اور دوسری دہائی کو بھی لے لیں، اردو ناولوں کی مقبولیت کو دیکھیں تو مزید مسرت ہوتی ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ اس موجودہ دہائی میں بہترین ناول لکھے، بلکہ اردو کے کئی ناولوں کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ناول جو عموماً طویل ہوتے ہیں ان کو پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اردو ناول سماجی و ثقافتی بیانیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصناف ادب میں ناول ایک ایسی صنف ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جنتی نے اسی حقیقت کے پیش نظر ناول کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور اس کتاب کے ذریعے معاصر سماج کے ناولوں کے آئینے میں ان حقائق کو دیکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر جنتی اکرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالبہ رہی ہیں۔ اس سے قبل ان کا ایک اور ناول، یہ تو ناول پہ تحقیقی کام ہے، انہوں نے خود ایک ناول لکھا جس کا نام ہے چاندنی کا بدن۔ اچھا، قارئین سے داد و تحسین وہ ناول حاصل کر چکا ہے۔ جنتی افسانے بھی لکھتی ہیں اور ان کے کئی ادبی مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس اہم ادبی کاوش کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ابھی معاصر ناولوں کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے جو ابواب ہیں، 1980 سے قبل اردو ناولوں کے موضوعات و مسائل پہ بات کی گئی ہے۔ معاصر ناولوں میں روزگار
آبادی، تہذیبی اور ثقافتی مسائل، پھر معاصر ناولوں میں معاشرتی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری حصے میں معاصر ناولوں کے اہم کردار اور ان کرداروں کے ذریعے جس طرح مسائل کو پیش کیا گیا ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ گویا اس کتاب میں معاصر ناولوں کے موضوعات، ان کی تکنیک اور زبان و بیان، ان تمام چیزوں پہ بحث کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تحقیقی کاوش ضرور قارئین کو پسند آئے گی۔ جنتی اکرم کو میں اس اہم ادبی کاوش کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔